السلام علیکم میرے اچھے سامعین، اوراد و وظائف کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے جب سوال کیا گیا تو روحانی اسکالر شیخ کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے ہمارے بہت سے کنسیپٹس کلیئر کرتے ہوئے اس کا جواب یوں عطا فرمایا: بدقسمتی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام وظیفہ پڑھنے سے ہو جائے۔ یہ در حقیقت بے عملی اور سست الوجودی کی ایک صورت ہے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا گیا تھا کہ اس میں سے وظیفے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر لیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ صاحب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دراصل اسلام کے بارے میں ہمارے تصورات کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی عبادت تو اس لیے کی جانی چاہیے کہ وہ رب ہے، لائق عبادت ہے۔ اس عبادت کے صلے میں ہمیں کیا عطا ہوتا ہے، یہ کلیتاً ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ چونکہ ہمارا آقا و مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کرے گا وہ یقیناً ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ صاحبان علم یا اولیاء اللہ کوئی بھی وظیفہ رزق یا عزت میں اضافے یا روحانی ترقی کے لیے نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے نزدیک روحانی ترقی بہت کم تر درجے کا انعام ہے۔ وہ تو رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر الہی کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں۔ سفر کے آغاز میں آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں راستے میں گجرانوالہ رکوں گا اور فلاں مقام دیکھوں گا، بلکہ آپ کا مقصد تو اپنی منزل پر یعنی اسلام آباد پہنچنا ہوتا ہے۔ دوران سفر گجرانوالہ ٹرین رکتی ہے اور آپ کو وہاں کا باربیکیو کھانے کو مل جاتا ہے۔ پھر وزیر آباد کے اسٹیشن پر جب ریل گاڑی ٹھہرتی ہے تو آپ کو وہاں کے چھری چاقو خریدنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ یوں سفر کا اضافی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا اصل مقصد تو ان چیزوں کی خریداری نہیں بلکہ اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ اسی طرح فقیر کا اصل مقصد اور اصل منزل تو رب تعالیٰ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کا مطمع نظر رب کو منانا اور پانا ہوتا ہے، اس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر روحانیت کی اس راہ میں اسے کشف و کرامات مل جائیں تو وہ انہیں اہمیت نہیں دے گا، لیکن ان کے لیے وہ رب تعالیٰ کا شکر گزار ضرور ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ اسے اپنے قریب لے آتا ہے، اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے اور اس دوستی کے انعام کے طور پر اسے اپنے کارخانہ قدرت کی کسی حد تک سیر کی اجازت دے دیتا ہے، تو یہ کلیتاً رب تعالیٰ کی رحمت ہے، کوئی باعث فخر بات نہیں۔ اور جو چیز باعث فخر نہ ہو اس کا ذکر کیا کرنا۔ کوئی بھی فقیر یا درویش اپنی کتاب میں بے عملی کی تلقین نہیں کرے گا۔ مثلاً وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوشش مت کیجیے بلکہ فلاں وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو رزق مل جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے طبیب کے پاس مت جائیں بلکہ فلاں وظیفہ پڑھ کر صحت مند ہو جائیں۔ فقیر کبھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ جرم ہے کہ جو ذکر الہی عبادت کا حصہ ہے اسے عبادت کی بجائے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ الجمعہ میں نماز جمعہ کے بعد زمین پر پھیل کر رزق کی تلاش کی تلقین کی گئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اوراد و وظائف اس نیت سے کیے جائیں کہ ان کے ذریعے ہمیں رب مل جائے اور دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے عملی تگ و دو کی جائے۔ حوالہ کتاب لوح فقیر، پیج نمبر 47 and 48۔